بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا جانور اللہ کی راہ میں خاص نیت کے ساتھ قربان کیا جاتا ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ ایک سوال ہے۔ اگر اس سوال کو ہم دیکھتے ہیں، خود سے اگر ہم عمر متعین کرنے کی کوشش کریں تو ہم تو نہیں کر سکتے کہ اس کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ اس کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے متعلق جو حکم ارشاد فرمایا، مسلم شریف کے اندر 5082 نمبر حدیث پاک میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہی روایت نسائی میں بھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مسنہ کی قربانی کرو، اور اگر مسنہ کا ملنا دشوار ہو جائے تو جزع کی قربانی مینڈے میں سے یا دمبے میں سے۔ اب یہ دو لفظ یہاں ذکر کیے گئے ہیں، ایک ہے مسنہ اور ایک ہے جزع۔ مسنہ کیا ہوتا ہے، جزع کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ الفاظ ہیں، ان کو لغت میں دیکھنا پڑے گا، لغت سے دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ جب ہم لغت کی طرف جائیں گے، دیکھیں گے تو اس کے پھر دو معنی ہمیں ملتے ہیں۔ مسنہ کے، سنیہ کے دو معنی ملتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے جس کی عمر پوری ہو جائے۔ عمر پوری ہونے میں حضرت امام نووی نے ذکر فرمایا، عمر پوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بکرا بکری ہے تو 1 سال کا ہو جائے، وہ اگر گائے بیل ہے تو وہ 2 سال کا ہو جائے، اونٹ ہے تو 5 سال کا ہو جائے۔ یہ مسنہ کا ایک معنی بیان ہے۔ اور مسنہ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ مسنہ کا معنی ہے جس کے دودھ کے دانت گر جائیں اور نئے دانت نکل آئے، 2 دانت والا وہ ہو جائے، جسے دندہ کہا جاتا ہے۔ اور یہی عموماً نشانی ہوتی ہے۔ جس کے گھر میں اگر تو اس کوئی 1-2 بکریاں رکھی ہوئی ہیں، اسے تو پتہ ہوگا کہ بکری نے کب بچہ دیا تھا، کب بڑا ہوا، کب جوان ہوا۔ لیکن اگر ایک بندے کی 5-6 ہزار بکریاں ہیں، ریوڑ بڑا ہے، اسے تو نہیں پتہ چلے گا کہ وہ یہ اس کی عمر کتنی ہو گئی ہے کتنی نہیں ہوگی۔ اور مارکیٹ میں اگر ہم لینے جائیں گے تو وہاں تو کبھی بھی عمر کا تعین ہم نہیں کر سکتے۔ وہاں اکثر لوگوں نے جھوٹ پہ اپنا وہ سارا مال بیچنا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر، اللہ معاف فرمائے۔ تو دوسرا لفظ مسنہ کا معنی ہے کہ وہ دندہ ہو جائے، اور یہ بہترین معنی بنتا ہے یہاں اس جگہ پر، کیونکہ موجودہ فی زمانہ جو وقت گزر رہا ہے، اس میں اگر ہم منڈیوں میں جاتے ہیں، وہاں سے جانور خریدتے ہیں تو یہی نشانی چیک بھی کی جاتی ہے۔ ہر چیک کرنے والا وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ یہ جانور دندہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اب حدیث پاک کا آسان معنی ہماری سمجھ میں آ گیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم قربانی کے لیے جانور لو تو دیکھ لو وہ دندہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ دندہ ہو تو اس کی قربانی کرو، اور اگر تمہیں دندہ جانور ملنا مشکل ہو جائے، ممکن نہ رہے، دشوار ہو جائے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہو، تمہارے پاس سرمایہ کم ہو جائے، یا کوئی اور ایسا عمل ہو جس وجہ سے تم وہ جانور ذبح نہیں کر سکتے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صورت ہمیں بتائی ہے، اور وہ ہے پھر بھیڑ کا یا دمبے کا جزع لے لیا جائے۔ جزع ہوتا ہے وہ کھیرا جانور جس کے دودھ کے دانت ابھی نہ گرے ہوں، گرنے کے بعد جب نئے دانت آئیں گے تو وہ مسنہ بن جائے گا۔ تو اگر وہ بازار سے آپ خرید رہے ہیں، بکرا خرید رہے ہیں، یا آپ گائے بیل خرید رہے ہیں، یا اونٹ خرید رہے ہیں، تو اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دندہ ہو تو لے لو، اگر نہ ہو تو قربانی کے لیے اسے نہ خریدو۔ ہاں اگر مجبوری بن گئی، کوئی ایسا جانور مارکیٹ میں نہیں ملا، ویسے تو یہ اب نہیں ہوتا، مارکیٹ میں بے شمار جانور ہوتے ہیں، لیکن اگر ایسا کوئی مسئلہ بن گیا تو پھر دمبا اور بھیڑ میں سے یا مینڈے میں سے وہ دندے سے کم والا جانور خریدے، گائے میں، اونٹ میں، بکرے میں نہ خریدے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ جو گھر میں رکھنے والا ہے وہ ایک الگ مسئلہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، وہ دوسرے معنی میں ہم لے سکتے ہیں، لیکن مارکیٹ میں منڈیوں میں خریدتے ہوئے اس حدیث پاک میں مسنہ کا لفظ دندہ ہی بہترین عمل بنتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے۔